آپ کے لیے جو آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں نا، صرف اور صرف یہ ویڈیو ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ رشتوں کے اندر رہ کر کے بھی آپ کتنے اکیلے ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کے رشتے تو ہوتے ہی ہیں آپ کے لیے عزت اور احترام والے، لیکن بہن بھائی جو ہے نا الگ ہوتے ہیں، وہ الگ الگ مائنڈ کے ہوتے ہیں، الگ الگ سوچ کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک ایسی اسٹوری لے کر آئی ہوں کہ میں اب تک بہت تکلیف میں ہوں اس کی وجہ سے، اس بہن کی وجہ سے۔ یہ اسٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، بہن بھائیوں میں سب بہن بھائی تو آپ کے جیسے نہیں ہو سکتے، نہ ہوتے ہیں، نہ آپ سے اتنی ان کی کیمسٹری ملتی ہے، نہ بانڈنگ ہوتی ہے۔ تو بعض بہن بھائی چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان میں بڑوں والا روب ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان میں چھوٹوں والا انصر ہوتا ہے۔ تو کچھ یہی میرے ساتھ تھا۔ میں آج تک سوچ میں بھی اور ویسے بھی چھوٹی رہی، میں گھر کے سب سے بڑی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ میرے ساتھ ناانصافی کرتی آئی شروع سے، ماں باپ کے سامنے مجھے برا بناتی آئی۔ اس کو اگر ذرا سا کچھ کہہ دو تو اس کو منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ واقعی میں وہ بیمار ہے، مگر وہ بیمار نہیں تھی، وہ ایک ڈرامے بازی ہوتی تھی اس کی۔ مطلب اپنے آپ کو امی ابو کی مار سے یا ڈانٹ ڈپٹ سے یا کسی بھی مشکل کوئی سے بھی حالات ان سے اپنے آپ کو مینیج کر لینا، بہت جلدی بچا لینا، اور میں یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تھی، میرے اندر چالاکی نہیں تھی۔ اس نے پھر آخری حد یہ پار کری کہ میری شادی ایک ایسے انسان سے کروا دی، کہا جاؤ اور تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس نے مجھے اس بندے کے ساتھ بھگایا۔ صرف 3 مہینے کی میری اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا، میں اس کو جانتی بھی نہیں تھی صحیح سے، اور اس نے کہا کہ تم جاؤ بہت اچھا ہے، جبکہ اس نے خود اپنا بیگ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس بندے کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتہ تھا، میرا بیگ تھا، اس میں میرا سامان تھا، میں اپنا سامان رکھتی تھی، ضرورت کی چیزیں رکھتی تھی، اس نے نکال کے وہاں پھینکا ہوا تھا اور اپنا سامان رکھا ہوا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا، تو کہنے لگی چھوڑو، تم میں بعد میں بتا دوں گی اس بارے میں، نا تم ابھی جاؤ، بہت خوش رکھے گا تمہیں۔ اس نے مجھے میری امی کی الماری میں چھپا ہوا موبائل دیا، اس کے پیچھے بھی بڑی لمبی اسٹوری ہے۔ چابی نکال کے دی تالے کی، مجھے باقاعدہ تالا کھول کے اس نے بولا کہ تم جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے۔ جیسے ہی میرے پپا اٹھے، میں نے چپل بھی نہیں پہنی، اور اس کے کہنے پہ میں گھر سے نکل گئی۔ میں وہ لڑکی تھی جو کوئی بھی قدم یا کوئی بھی اس طرح کا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ اپنے گھر والوں کی نہیں سوچتی تھی، اور ڈرتی تھی، اور میرے ہاتھ پیر لرزتے تھے۔ مگر اس نے اس وقت بھی مجھے دھوکہ دیا، اور مجھے ایسا لگا کیا پتہ یہ میری پاور ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گی تو میں بچ جاؤں گی، لیکن نہیں، ماں باپ کے تھپڑ سے زیادہ آج مجھے وہ مارے کھانے کو مل رہی ہیں اس بندے سے جس کے ساتھ میری بہن نے مجھے بھگایا۔ کہ اللہ کی پناہ کہ میں توبہ کرتی ہوں کہ کتنا برا جو ہے نا یہ بندہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ ایک بہت ہی خراب جو ہے نا وہ اسٹیپ لیا، اور آج تک وہ جو ہے لڑکی جو میری بہن ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، وہ آج تک میری زندگی میں زہر گھولتی بھی آ رہی ہے۔ آج میرے ہی شوہر کو میرے خلاف کر کے صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ ہے کہ وہ آئے دن اس کو پیسے دیتا رہتا ہے، اس کے بچوں کی جو ہے نا ہیلپ کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ اس کی ہیلپنگ کرتا رہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا اس کے ساتھ بانڈنگ میں ہے، جڑی ہوئی ہے آج تک۔ اور پھر وہ آنکھوں کو اپنی ٹھنڈک بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ پہلے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی، جس کے ساتھ مجھے اس نے بھگایا، 18-19 سال میرے برباد کروائے اس کے ساتھ، جو مجھے بیوی نہیں سمجھتا، میرے بچوں کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، کوئی حقوق پورے نہیں کر رہا ہے، کوئی نان نفقہ نہیں پتہ، اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ 4 شادیاں ہیں، اب مجھے دوسری شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسری بہن جو ہے میری، جو میری 3rd نمبر پہ میری بہن ہے، اب اس کو وہ بولتی ہے کہ میں اس سے شادی کرواؤں گی تمہاری۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے پہلے میری زندگی برباد کری، اب اس کی زندگی برباد کرنے کے در پر ہے، اور وہ لڑکی اس لڑکے سے یعنی میرے ہسبینڈ سے کہیں سے بھی کوئی رابطے میں نہیں ہے، اور یہ بری طریقے سے میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مجھے بھی اس کی وجہ سے بری طرح سے اس نے ٹارچر کرا 1 سال تک، اور ابھی بھی جب وہ لڑکی اس کے ساتھ کسی بھی کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو وہ اس کی وجہ سے روز مجھے اور میری بچی کو ٹارچر دیتا ہے رات میں۔ پھر میری بہن سے جو بھی بکواسیات سن کے آتا ہے وہ اس کی وجہ سے ٹارچر دیتا ہے، جس نے مجھے اس کے ساتھ بھگایا ہے، میری زندگی برباد کری۔ آج وہ میری ایسی لائف سے جو ہے نا وہ یہ کہہ کر کے بری ذمہ ہوتی ہے کہ میں ان سب چیزوں میں نہیں ہوں، نہ میں ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہوں۔ وہ خود بھی ایک مینٹلی ال اور لڑکی ہے، یعنی کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر میں زیادہ وہ کام نہیں کرتی، بچے اس کے سمجھے پیدا ہونے کے بعد سے اس نے ہاتھ میں جھاڑو پوچھا پکڑ لیا، وہ اتنے سے بچوں سے مار مار کے کام کرواتی، مطلب اس کا کوئی دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ میری جیسی زندگی ہر کسی کو ملے، اور سب کے شوہر جو ہے نا میرے شوہر کی طرح جو ہے نا وہ زندگی گزاریں اور گزروائیں، کیونکہ اس کو ایک جلن حسد بھی ہے مجھ سے۔ میری بہت اچھی لائف تھی پہلے، میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن ان جیسی عورتوں نے میرے ساتھ اتنی ناانصافی کہ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس بہن نے میرے آستین کا سانپ بن کے دکھایا، اور اس نے میری زندگی برباد کر دی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو مجھے اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ کون سی بیوی کیسی بیوی، اور میرے ساتھ ہر طرح کی بیوی مطلب کہ میاں بیوی والی ریلیشن شپ رکھے گا، میں اس کے تمام فرائض بھی انجام دیتی رہتی ہوں بیویوں والے، مگر وہ اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکا ہے کہ کون سی بیوی کیسی بیوی۔ میں یہ ویڈیو یہاں پہ اس وجہ سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی بہن بھائیوں پر ٹرسٹ کر کے اپنے اندر کے دل کی بات بھی کبھی اپنے بہن بھائیوں سے بھی آپ شیئر نہ کریں، کیونکہ جب ان سے ناراضگی ہو جائے نا تو یہ پھر آپ کو اسی آپ کے ویک پوائنٹ سے آپ کو مارتے ہیں، بلیک میلنگ بھی کریں گے۔ باقاعدہ میری بہن نے یہ تک بولا ہے میرے شوہر سے کہ آپ کی بیوی نے مجھے جتنی بھی رودادیں سنائی ہیں، دکھڑے سنائے ہیں اپنے سسرال کے، آپ کے، وہ سب میں آ کے آپ کی امی کو بتا دوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا ایک ٹارچر ہے نا میرے لیے مینٹلی، کہ میرا شوہر بھی، پھر میرے سسرال بھی، پھر میری بہن بھی۔ مجھے نہیں پتہ ان لوگوں کو مجھ سے کیا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے مارنے میں لگے ہوئے ہیں، مجھے مارنے کے در پر ہیں، میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایک راز ہی ہوتا ہے انسان کے پاس جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے، جس کے کھلنے کے ڈر سے کہ اس سے میرا بہت نقصان ہوگا، یا کوئی چیز مجھ سے چھن جائے گی، مجھے کوئی چیز ملے گی نہیں، تو وہ چیز نہ ملنے کے ڈر سے یا کچھ چھن جانے کے ڈر سے، کسی نقصان کے ڈر سے وہ اس انسان کو ہی راستے سے ہٹانے کی سوچتے ہیں۔ جیسے میری بہن اور میرا شوہر میرے دشمن بن چکے ہیں۔ میری اس ویڈیو سے آپ یہ بات ضرور سیکھیے گا کہ کبھی بھی اپنوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں، کیونکہ یہ دور قیامت کی نشانی ہے، نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، سب کو اپنی پڑی ہوئی، کوئی بھی آپ کا صحیح جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ مانتی ہوں کہ مجھ سے بھی بہت ساری جگہوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں جن کا خمیازہ میں ان لوگوں کی صورت میں بھگت رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بے شک درگزر کرنے والا اور بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا اپنے بندے کو، لیکن یہ بندے بندوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، یا آپ کی غلطی کو بھی جو ہے نا دشمنی میں جب دشمن بن جاتے ہیں نا تو آپ کی تمام اچھائیاں بھول کے صرف آپ کی ایک برائی کو جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں، ایک ایشو بنا دیتے، پہاڑ بنا دیتے، رائی کا پہاڑ بنا دیتے، اور پھر ساری زندگی اسی رائی کے پہاڑ کو جو ہے نا آپ کے سر پہ تھوپتے رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھپاتے رہتے ہیں۔ مجھے اب اس چیز کے لیے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھی باتیں لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گی۔ سیدہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔